جس جانور کے سینگ جڑ سے نکال لیے جائیں تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے سینگ ختم کر دیے جاتے ہیں، وہ جانور کی قربانی ہو جاتی ہے یا کیا ہے؟ ایسے جانور کی قربانی ہوگی ہی نہیں، اور ایسے جانور آپ کو مارکیٹ میں بہت سارے مل جائیں گے۔ یہ چیزیں جو ہیں ایسی ہیں کہ جو بالکل اس میں جانور میں پائی جائیں گی تو قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا لنگڑا کہ اس کی 3 ٹانگیں ٹھیک ہیں لیکن ایک ٹانگ ایسی ہے کہ اس میں خم ہے، وہ زمین پہ نہیں رکھتا، بس وہ 3 ٹانگوں پہ ہی چلتا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس طرح کی ویڈیوز بھی آتی ہیں کہ جانور چھلانگ لگاتا ہے تو اس کی ٹانگ مڑ جاتی ہے۔ بڈھا جانور ہوتا ہے، اس کے دانت پورے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کرتے ہیں، وہ خود جان بوجھ کے اس کے دانت توڑتے ہیں اور آگے کے 2 دانت رہنے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اس کے تو دانت ہی نہیں آیا ابھی۔ قربانی بہرحال ہو جائے گی، یہ دھوکہ ہوگا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خصی ہونا بھی عیب ہے، ذبح کرتے وقت تو بچہ نکل آتا ہے نا، اگر زندہ نکل آیا تو اس کو بھی ذبح کر دیں گے۔ قربانی کے جانور میں کون سا عیب ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی؟ اگر لا علمی میں کسی نے کوئی عیب والا جانور لے لیا ہے تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس پر اسلام میں کیا حکم ہے؟ اور ساتھ آج کل ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ سینگ والے جانور پسند نہیں کیے جاتے، تو فارمرز بھی یہ کرتے ہیں کہ سینگ کاٹ دیتے ہیں، یا تو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں یا تو ان کو کاٹ کے بالکل تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں۔ جانیں گے، ہمارے ساتھ مفتی سید محمد ثاقب حسین شاہ امجدی موجود ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے بنیادی اصول جو فقہاء کرام نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس جانور کے سینگ جڑ سے نکال لیے جائیں تو اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کے سینگ ختم کر دیے جاتے ہیں، وہ جانور کی قربانی ہو جاتی ہے یا کیا ہے؟ کہ جڑ سے اگر سینگ نکالا گیا ہے، اس کی پلیٹیں ہوتی ہیں کچھ جو دماغ کے اوپر، اس کے بالکل ایک باریک باریک ایک لیئر ہوتی ہے جو سر کے اوپر ہوتی ہے، وہ نکلی ہوئی محسوس ہو جاتی ہے، نظر آ جاتی ہے۔ اگر جڑ سے سینگ نکالا ہوا ہے تو ایسے جانور کی تو قربانی ہوگی نہیں، وہ بھلے فروا ہو، اسمارٹ ہو، کچھ بھی ہو، ایسے جانور کی قربانی ہوگی ہی نہیں، اور ایسے جانور آپ کو مارکیٹ میں بہت سارے مل جائیں گے۔ کم از کم چلیں اس جانور کو آپ دیکھ لیں کہ جس جانور کی سینگ چھوٹے چھوٹے نظر آ رہے ہیں، کم از کم اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو جڑ سے نہیں اکھیڑا گیا، اس کو کم سے کم کاٹا گیا ہے، یا اس میں اذیت ہوتی ہے، داغنے میں اذیت ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں میں اذیتیں ہوتی ہیں، وہ گناہ ضرور ہوگا، ادروائز قربانی ہو جائے گی کیونکہ جڑ سے نہیں اکھیڑا گیا۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ جس جانور کا سینگ اگر جڑ سے اکھیڑا گیا ہے تو قربانی نہیں ہوگی، اگر جڑ سے نہیں اکھیڑا گیا، چاہے کسی طرح بھی کاٹا گیا ہے، قربانی ہو جائے گی۔ معذور ہو، کان کٹا ہوا ہو، اور کیا کیا چیزیں ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ نابینا نہ ہو جانور، کان کٹا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، یہ چیزیں جو ہیں ایسی ہیں کہ جو بالکل اس میں جانور میں پائی جائیں گی تو قربانی نہیں ہوگی اس کی۔ یہ تو ہمیں حدیث سے مل گیا۔ فقہاء نے اس کو تفصیل سے بیان کیا کہ اگر کان کٹا ہوا ہے تو کتنا، مثلا آپ دیکھتے ہوں گے جانور کے کان بعض اوقات بیچ میں سے چرے ہوئے ہوتے ہیں، کان ہے پورا لیکن بیچ میں سے وہ چرا ہوا ہے، ایسے جانور قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے ایک جانور ہے جس کا کان جو ہے وہ تہائی حصے سے، یعنی تہائی کے برابر کٹا ہوا ہے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ اس کے کان کے 3 حصے بنائیں اور ایک حصہ اس کا پورا کٹا ہوا ہے، تو اب ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اب تہائی حصے سے تھوڑا کم ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، یہ تو ہوا کہ جب وہ جانور جو ہے وہ دنیا میں آ گیا تھا، بالکل صحیح آیا تھا، لیکن وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کا کان کٹ گیا۔ لیکن ایسے جانور ہوتے ہیں جو پیدائشی بغیر کان کے ہوتے ہیں، تو اب ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ جو پیدائشی کن کٹے ہیں ان کی قربانی نہیں ہوگی، دونوں کان نہیں ہیں یا ایک کان نہیں ہے، ایک کان ہے، قربانی نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے سے پیدائشی کوئی جانور لنگڑا پیدا ہو گیا، اچھا ایسا لنگڑا کہ اس کی 3 ٹانگیں ٹھیک ہیں لیکن ایک ٹانگ ایسی ہے کہ اس میں خم ہے، وہ زمین پہ نہیں رکھتا، بس وہ 3 ٹانگوں پہ ہی چلتا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر اس کی ٹانگ کے اندر خم ہے لیکن وہ اس ٹانگ پر سہارا دے کر اپنے جسم کو کھڑا کر سکتا ہے، جسم کا بوجھ اس پر ڈالتا ہے اور اس کی مدد سے وہ چلتا پھرتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے نابینا ہونا، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، ایسی کہ فقہاء نے لکھا، صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ بہار شریعت میں لکھتے ہیں، فقہاء بھی لکھتے ہیں کہ جانور کو اپنا چارہ نظر آئے اور وہ خود دیکھ کر کھا رہا ہو، ایسا نہیں کہ اس کو ٹٹول کے منہ کے قریب لا کے اس کے، یا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جانوروں کو جو ہے وہ ایک تھیلی باندھ دیتے ہیں وہ گردن کے ساتھ ہی، ان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا اور وہ کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آگے چارہ ہے، جیسے نابینا کے ہاتھ میں کوئی چیز پکڑا دیں تو وہ اپنے منہ تک لے جائے گا، تو ایسے جانور کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔
تو وہ اس طرح اگر کیا جاتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ قربانی کا جانور لوگ لے لیتے ہیں لیکن دوسرے دن ان کو پتہ چلتا ہے جب وہ پورا دن اس کے ساتھ رہتے ہیں تو کوئی اس میں عیب نکل آتا ہے. تو ایسے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو تو نہیں پتہ لینے والے کو کہ یار اس میں عیب ہے، لیکن اس کو بعد میں پتہ چل گیا، تو اس پر کیا حکم ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو آپ جو ہے وہ یہ ذہن میں بٹھا لیں آپ بھی اور جو لوگ سن رہے ہیں نا کہ لا علمی عذر نہیں ہے. لا علمی عذر نہیں ہے. اگر آپ لا علم ہیں کسی معاملے میں اور کہیں کہ میرے تو علم میں نہیں تھا اس لیے میرے لیے تو یہ جائز ہو جائے گا یا میرے لیے تو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. قربانی ہو جائے اس کے بعد آپ کو پتہ چلے تو فقہا یہ لکھتے ہیں قربانی کا جانور اب ذبح بھی ہو گیا، اب قربانی بھی آپ نے کر دی، اس کے بعد پتہ چلا کہ آپ جو لے کر آئے تھے ویڈیو میں پتہ چلا کہ یار یہ تو اس میں یہ تھا، تو کسی عالم دین نے دیکھا کہ یہ حضرت یہ تو مسئلہ تھا، آپ نے اس کو کیا کیا، بولا اب تو حضرت ہم نے قربانی کر دی. تو اس کے بارے میں فقہا کرتے ہیں اور دن بھی اگر گزر گئے، اگر دن بھی گزر گئے، 3 دن گزر بھی گئے، تو اس کے بعد پھر اتنی رقم جتنی اس کے اوپر لگائی تھی اتنی رقم کو صدقہ کر دے، اللہ تعالیٰ قربانی کا ثواب عطا فرمائے. ہر سال جب بھی بقرعید آتی ہے ان لوڈ ہوتے وقت جانور کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، وہ سوزوکی سے چھلانگ لگاتا ہے، وہ اب چاہے وقتی ہو، فریکچر ہو یا جو بھی ہو، وہ عمر بھر کی معذوری ہو جائے جو بھی ہو جائے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے، اس طرح کی ویڈیوز بھی آتی ہیں کہ جانور چھلانگ لگاتا ہے تو اس کی ٹانگ مڑ جاتی ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا ہے؟ ایسی صورتحال میں بالکل وہی ہم جو مسئلہ اصلی جو فقہا نے لکھا جو حدیث پاک میں ہے کہ اگر اس کی ٹانگ اس وقت تک جب قربانی کرنی ہے اس وقت تک اگر وہ صحتیاب ہو جاتا ہے، اور بالکل وہی سچویشن اس میں پائی جاتی ہے کہ وہ اس ٹانگ پر وجود پر اپنا پورا وجود ڈالے اور زور دے کر کے وہ اس کو سہارے سے، اگر اس کو سہارا دے کر بھی اس ٹانگ کو اگر وہ اپنی قربان گاہ تک چلا جاتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی. اور اگر وہ بالکل اب اس میں ایسا ہے پیدا ہو گیا کہ وہ اب اٹھا کے چلتا ہے اور 3 ٹانگوں پہ چلتا ہے تو اب نہیں ہوگا. دانتوں کو لے کر اب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے فراڈ، دھوکہ کھا جاتے ہیں. جب جاتا ہے کوئی بھی جانور لینے، 4 ہوتے ہیں اس کے 2 کر دیے جاتے ہیں دانت، تو اس صورتحال میں کیا حکم ہے؟ بالکل بڈھا جانور ہوتا ہے، اس کے دانت پورے آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کرتے ہیں وہ خود جان بوجھ کے اس کے دانت توڑتے ہیں اور آگے کے 2 دانت رہنے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اس کے تو دانت ہی نہیں آئے ابھی، اور کھلا پلا کے اس کو اس بظاہر ایسا کر دیتے ہیں، اس کی پالش کو نلا دھلا کے اور اس طرح اس کے اوپر اس کا میک اپ کر دیتے ہیں جانور کا. وہ ایسا کر دیتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے واقعی 2 دانت کا ہے اور اس کی عمر کم ہے، جبکہ وہ ہوتا ہے بڈھا جانور. قربانی بہرحال ہو جائے گی، یہ دھوکہ ہوگا کیونکہ بڑے جانور کی قربانی ہو جائے گی. خصی بکرے کو لے کر بھی کچھ بات کر لیتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کو بھی سمجھتے ہیں کہ یہ عیب ہے، جبکہ واضح حکم ہے کہ ایسے بکرے کی قربانی ہو جاتی ہے. اس بارے میں بھی کچھ بتا دیں. نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قربانی کی تو 2 مینڈھے منگوائے اور وہ بڑے تر و تازہ اور بڑے فربا اور سینگ والے اور خصی تھے. اور وہ جانور اگر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح فرمائے، وہ جانور اگر خصی مل جائیں تو یہ قربانی اس جانور سے افضل ہے جو خصی نہیں ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ خصی ہونا بھی عیب ہے. خصی ہونا عیب بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ فقہا نے لکھا کہ خصی جانور میں گوشت میں لذت ہوتی ہے. اور اب مثال کے طور پر خصی کروا کر قربانی کے لیے جانور رکھا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ تکلیف ہوتی ہے بہت ساری چیزوں میں، جانور کو تکلیف تو ہوتی ہے، دیکھیں جب آپ ذبح کرتے ہیں تو اس کو تکلیف تو ہوتی ہے نا. تو اب جو چیز ہمیں حدیث سے مل جاتی ہے تو اس میں اب ہم اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے. اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خصی جانور کی قربانی نہیں ہوتی تو حدیث پاک میں ثابت ہے. ابن ماجہ کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد شریف کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. مسند امام احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے. بے شمار احادیث جو ہے وہ موجود ہیں کہ خصی جانور کی قربانی افضل ہے اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے. اور اس میں کوئی یہ عیب کے اندر اس کو شامل نہ کرے، بالکل کر سکتے ہیں. گائے قربان کر دیتے ہیں جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور پھر بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو بچہ ہے، اور ان کو رات میں وہ جاتے ہیں تلاش کرتے ہیں جانور. اس وقت وہ کہتے ہیں کہ بھائی پیٹ باہر نکلا ہوا ہے، اس نے پانی پیا ہوا ہے، پھولا ہوا ہے پیٹ، کھایا پیا ہے جانور نے، تو اس لیے پیٹ پھولا ہوا ہے. لیکن بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے قربان کرنے کے بعد کہ اس کے پیٹ میں تو بچہ تھا گائے کے. تو اس صورت حال میں ذبح کرتے وقت تو بچہ نکل آتا ہے نا، اگر زندہ نکل آیا تو اس کو بھی ذبح کر دیں گے، اور اگر مردہ نکل آیا تو پھر نکال کے پھینک دیں گے اسے. اس کی نشو نما ہو گئی ہے، اس کا سر بن گیا ہے، اس کے پاؤں بن گئے ہیں، پورا وہ اس کا ڈھانچہ بن گیا ہے اس صورتحال میں، لیکن سانس اس کی نہیں آئی ہے، پھر کیا؟ سانس نہیں آئی، اس کو پھینک دیں گے، اس کو ذبح نہیں کریں گے. اگر اس میں سانس ہے، وہ زندہ ہے بچہ اور وہ قریب پیدائش کے تھا اور اسی اثنا میں
اس کی والدہ کی جو ہے وہ ذبح کا وقت قریب آ گیا تو ایسے بچے کو ذبح کریں گے اور اس کو بھی اس قربانی گوشت میں شامل کر دیں گے۔ لیکن اگر اس کی آنکھیں نہیں کھلی ہیں، ابھی وہ ہے مکمل لیکن اس کی آنکھیں بند ہیں اور وہ مردہ ہے، تو اس کو نکال کر کے جس طرح علائش وغیرہ پھینکتے ہیں ایسے اس کو بھی پھینک دیں گے۔ لیکن ہو جاتی ہے قربانی، قربانی ہو جاتی ہے، قربانی میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی فرق نہیں آتا، قربانی ہو جاتی ہے۔